السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عوامی بات۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام عوامی اصلاح کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج ہم ڈنا مدرسہ ابو ہریرہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے مہمان مفتی ندیم عباسی صاحب موجود ہیں۔ آج ان سے کچھ سوالات انشاءاللہ کریں گے جس سے ہم بھی مفید ہوں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، ہماری بھی اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ مفتی ندیم صاحب کا بڑا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے، ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ آئیے ہم اپنے مہمان مفتی ندیم صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے لیے قیمتی وقت نکالا۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہماری بات اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کے جتنے سننے والے ہیں، چاہنے والے، ان سب تک پہنچ جائے۔ اس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ مفتی صاحب، جیسے آپ کو ہمارا موضوع جو آج ہم نے رکھا ہے اپنے پروگرام میں، وہ ہے قربانی اور ذوالحجہ کی فضیلت۔ اس کے بارے میں آپ سے سوالات کریں گے۔ پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ قربانی کی فضیلت قرآن و حدیث میں روشنی میں کیا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اہم موضوع آپ نے اختیار فرمایا ہے، اور بالخصوص ابھی کیونکہ ذی الحجہ میں 1 دن یا 2 دن ہیں۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو کل سے ذی الحج شروع ہو جائے گا، اور اگر کل چاند نظر آیا تو پرسوں سے شروع ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اچھا موضوع آپ نے اختیار کیا ہے تاکہ عوام تک ہماری بات پہنچ سکے، اور جو احادیث اور قرآن کی روشنی میں تاکہ عوام اس پر عمل پیرا ہوں اور اس پر عمل کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے فضائل، تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اور 10 راتوں کے بارے میں جمہور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس سے مراد 10 ذی الحج کی راتیں ہیں۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور بالخصوص یہ جو 10 ذی الحج ہے، اس کی راتوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو ترمذی شریف میں آتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من 10 ذی الحجہ يعد له صيام كل يوم لصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر۔ اس کے فضائل میں فرماتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ کے ہاں دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عبادت 10 ذی الحج کی ہے، اور اس کا ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے بقدر شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کی طرح شمار کی جاتی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی دن ہیں جن میں عبادت کی جاتی ہے، ان دنوں میں سب سے افضل ترین عبادت اور اللہ کو جو محبوب ترین عبادت ہے وہ 10 ذی الحج کی عبادت ہے۔ تو یہ 10 ذی الحج، اس میں پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ جل شانہ نے کوئی طور پر بلایا اور 10 دن کی زیادتی فرمائی کہ 10 دن زیادہ کریں، تو وہ 10 دن ذی الحج کے یہ 10 دن تھے۔ اور اس کی خصوصیت اس وجہ سے ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ آپ دوسرے وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہیں تو نفلی روزے غیر رمضان میں بھی رکھ سکتے ہیں، نماز ہے فرض 5 ٹائم، اور اس کے علاوہ آپ باقی اوقات میں نوافل پڑھ سکتے ہیں، صدقہ آپ پورا سال کر سکتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ آپ مختلف مہینوں میں دے سکتے ہیں۔ لیکن حج وہ انہی ایام کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ کوئی مینا میں جائے، عرفات میں جائے، مزدلفہ میں جائے، شیطان کو کنکریاں مارے، وہاں پر حلق کرائے، اس پر کوئی اجر نہیں ہے۔ لیکن ان دنوں میں یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور فرمایا ایمان والے کا سب سے پسندیدہ عمل ان دنوں میں عبادت کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسے ہمارا موضوع ہے قربانی اور ذوالحجہ کے بارے میں آپ نے بتایا، قربانی کے اس بارے میں سوال ہوگا کہ قربانی کی قرآن و حدیث میں روشنی میں کیا فضیلت ہے؟ قربانی کی تاریخ تو یہ ہے کہ اسلام اور اسلام سے پہلے جتنے بھی ادیان ہیں، چاہے وہ آسمانی ہیں یا غیر آسمانی، سبھی کے ہاں اللہ کے تقرب کے لیے کچھ نہ کچھ عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس میں پہلی جو ملتیں گزری ہیں اس میں بھی قربانی تھی،
اور اس میں قربانی یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو لے کے چلی جاتی تھی۔ اللہ جل شانہ نے اس امت پر خصوصی فضل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، جو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں، جس کے الفاظ یوں ہیں: عن زید بن الارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ؟ قال بکل شعرۃ حسنہ۔ قالوا فالصوف یا رسول اللہ؟ قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں اللہ کے نبی؟ تو فرمایا تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ عرض کیا کہ جن کے بال نہیں ہیں، اون ہے، جیسے اونٹ ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، تو ان کے بدلے میں فرمایا اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی۔ اور اسی طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، 10 سال میں ہر سال قربانی فرماتے رہے، اور وصال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی کہ اے علی، میرے بعد میری طرف سے تم قربانی کرتے رہنا۔ حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کر رہے تھے، 2 مینڈوں کی قربانی کر رہے تھے۔ پوچھا کہ علی یہ 2 کس چیز کے لیے کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی، ایک قربانی میری طرف سے کرنا، یہ ایک میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اس لیے 10 سال تک خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے، اور اس کے بعد ان کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانی فرماتے رہے۔ اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ جیسے جو قربانی کرتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، ذوالحجہ کے آخری 10 دنوں میں ان کے لیے ناخن کاٹنا اور بال کاٹنے کے لیے کیا حکم ہے؟ ناخن اور بال کاٹنا جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضکم ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا، کہ جب عشرہ ذی الحج داخل ہو جائے اور تم میں سے جو چاہے قربانی کرنا تو وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ لیکن یہ جو حکم ہے یہ استحبابی حکم ہے، فرض واجب نہیں ہے، اور اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ حاجی جب احرام باندھ لیتا ہے تو پھر ناخن نہیں کاٹ سکتا اور زائد بال نہیں کاٹ سکتا، ان حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے کہ وہ حاجی وہاں پر بڑا ایک عمل کر رہے ہیں اور اس پر ان کو بڑا اجر ملے گا، تو ہم یہاں پر جو دور ہیں اور حج پر نہیں جا سکے، ہم نے قربانی کرنی ہے، ان کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہم بھی ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے۔ لیکن اگر کسی کے 40 دن گزر گئے اور اس نے بال نہیں کاٹے اور ناخن نہیں کاٹے، اب وہ ناخن نہیں کاٹے گا تو گناہ گار ہوگا، وہ ناخن کاٹ لے اور بال بھی کاٹ لے۔ اور جن کے اتنا عرصہ نہیں ہوا تو حاجیوں کی مشابہت کی وجہ سے اور اس مستحب پر عمل کی وجہ سے وہ عید کا چاند نظر آ جائے قربانی کر لے، قربانی کے بعد پھر اپنے زائد بال وہ بھی کاٹ لے اور ناخن بھی کاٹ لے۔ مفتی صاحب، اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ایام تشریق سے کیا مراد ہے اور اس کے کتنے دن ہوتے ہیں اور اس میں تکبیر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ ایام تشریق جن میں تکبیر پڑھی جاتی ہے، وہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے، اور 9 ذی الحج کی فجر سے یہ شروع ہوتی ہے اور 13 ذی الحج کی عصر پہ جا کر یہ ختم ہوتی ہے۔ تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے ان ایام میں تکبیر پڑھو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اس لیے ہر فرض نماز کے بعد، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں یا انفرادی پڑھ رہے ہیں، عاقل، بالغ اور مرد عورت سب پر تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور ایک مرتبہ سے پڑھنا یہ سنت نہیں ہے،
یہ جو 3 دفعہ ہمارے ہاں ایک ترتیب ہے 3 دفعہ پڑھتے ہیں، یہ خلاف سنت ترتیب ہے، ایک ہی دفعہ پڑھنا واجب ہے، اور بلند آواز سے مرد مسجد میں پڑھیں گے اور خواتین گھروں میں آہستہ آواز سے پڑھیں گی۔ اب یہ ایک مسجد میں تو امام صاحب ہیں، کچھ لوگ ہیں، ایک کو یاد نہیں رہا تو دوسرا پڑھ لے گا، یاد آ جائے گا، تو مستورات کے لیے یہ ہے جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہیں وہاں اس کو لکھ کر لگا دے سامنے، تاکہ جتنے ایام ہیں ان دنوں میں جب سلام پھیر لیں سامنے نظر پڑے تو اس کے بعد وہ تکبیرات تشریق پڑھ لیں، عورتیں آہستہ آواز میں اور مرد بلند آواز میں پڑھیں گے اس کو۔ اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ اگر ایک انسان گھر میں اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، مرد ہی ہو یا مستورات ہی ہو، اگر وہ یہ بھول جائے تو اس کے لیے کیا ہے حکم ہے؟ اگر فوراً یاد آ جاتا ہے تو اس کو دوبارہ پڑھ لے، اور اگر فوراً یاد نہیں آتا تو اس کی قضا نہیں ہے۔ بہت مفتی صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ عشرہ ذی الحج کے ایام میں کچھ خاص اعمال ہیں؟ جی، خاص اعمال تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ يعد له صيام كل يوم لصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، کہ اللہ جل شانہ کو عشرہ ذی الحج میں اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں باقی دنوں کے، اور اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے بقدر، اور اس کی رات کا قیام 1 لیلۃ القدر کے قیام کے بقدر ہے۔ اور پھر یوم عرفہ کے بارے میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عرفۃ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی بعدہ والسنۃ التی قبلہ۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ یعنی عید سے 1 دن پہلے جو 9 ذی الحج ہے، اس دن کا روزہ 1 سال کے گزشتہ کے گناہ معاف کروا دیتا ہے اور 1 سال کے آئندہ کے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، شکریہ مفتی صاحب کا۔ اور ہمارا آج کا پروگرام یہیں اختتام ہوتا ہے، ہمارے سوالات یہیں اختتام ہیں۔ تو اگلے اس پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ کچھ نئے سوالات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور یہ ویڈیو لائک شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ یہ پیغام، قیمتی پیغام آگے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اور تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔